السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، چاہے مقصد کتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر مقصد کا انتخاب انصاف، رحم دلی، ایمانداری اور دیانتداری سے ہٹ کر ہوگا تو چاہے آپ مقصد کتنی ہی بار کیوں نہ حاصل کر لیں، وہ مقصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کا کچھ واقعہ دنیا کے شفاق ترین حکمران کے ساتھ ہوا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا آگ کا بگولا اٹھا جس نے پوری دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس بگولے کا نام چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان سفاک دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، بہار کو خزاں میں بدلتے ہوئے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد، یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت کہ اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اغدائی، چغدائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس کرولتائی بلوائی، جس میں اس کے جانشین کا فیصلہ ہونا تھا۔ منگول جو جرگہ بلاتے ہیں اس کو کرولتائی کہتے ہیں۔ چنگیز خان اور اس کے 4 بیٹے چنگیز کرولتائی کا کچھ آغاز اس طرح کرتا تھا۔ چنگیز خان نے کرولتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب سے بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے محتاط کام کرنے سے انکار کر دیں، پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک سانپ کے کئی سر اور ایک دم تھی اور دوسرے سانپ کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اس وجہ سے آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا سانپ آرام سے زندگی بسر کرتا رہا۔
اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیا قبول کر لیں۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جان نشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکت کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز خان کے مخالف قبیلے مرکت نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 میں اول خان قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو تیمجن یعنی چنگیز خان کا اصل نام برجگین قبیلے کا حریف تھا۔ ان دونوں کی بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 برس اور چنگیز خان کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کو سمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی تھی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکت قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ تیمجن اپنے 6 قوم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے رہ گئی۔ مرکت اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تیمجن کی ماں یعنی ہولن، جسے یعنی یسوگئی کی بیوی مرکت قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیمجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکت برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے کیونکہ وہ اس واقعے کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہولن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکدو نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیموجان نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھی۔ خانہ بدوش مرکت قبیلہ وسیع ایشیا کی ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا تیموجان یعنی چنگیز خان کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدو نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرے دل بھی نکال لے گئے۔ بالآخر جب مرکت قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبریا کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو تیموجن نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کر کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر وہ آگے فاتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چہمگویاں ہوئی، لیکن چنگیز خان نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بھی اسی کو جان نشین بنانا چاہتے تھے۔ موجودہ منگولیائی چنگیز خان کو اپنی ملک کا بانی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام ڈرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوراً تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ مائیں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے عقدائی خان کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں مسیح ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں۔ ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد تو دور کی بات بلکہ اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا۔